ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم موربیس فلم کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ تو کوئی وقت ضائع کیے بغیر آئیے شروع کرتے ہیں۔ یونان کے ایک طبی کلینک میں 10 سالہ مائیکل موربس نے اپنے متبادل بھائی لوسیں کو مدعو کیا، جس کا نام اس نے میلو رکھا ہے۔ وہ اپنی عام خون کی بیماری سے جڑے ہوئے ہیں اور عام بننا چاہتے ہیں۔ ان کے رضامند والد اور ایمرجنسی کلینک کے سربراہ نکولس موربس کو نیو یارک کے کلینیکل اسکول جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، جبکہ وہ میلو پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ 25 سال کے بعد موربس نے تیار شدہ خون کے ساتھ اپنے کام کے لیے آزادانہ طور پر نوبل انعام سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مارٹین بینکرافٹ کو معلوم ہوا کہ اس نے کوسٹا ریکا سے بہت سے ویمپائر چمگادڑ پکڑے ہیں جو اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی خوبیوں کو خود سے پیوند کرنا چاہتے ہیں۔ میلو کو اس کے غیر قانونی امتحان کے بارے میں روشن کرنے کے تناظر میں موربس کو دنیا بھر کے پانیوں میں اپنے گیئر کے ساتھ ایک خفیہ کرائے پر رکھے ہوئے فوجی جہاز کو پیش کرنے کے لیے اس سے مالی اعانت ملتی۔ جب یہ ٹھیک کام کرتا ہے، یہ موربس کو ایک ویمپائر میں بدل دیتا ہے جو خوف کے مارے اس پر حملہ کرنے کے بعد ان کے خون کے گروپ کو مارتا اور ختم کر دیتا ہے۔ جب اس کا خون خرابہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کھوجوں کو بازیافت کرتا ہے، ایک بیمار موربس ماہرین تک پہنچنے اور کنارے پر اچھالنے سے پہلے اپنے امتحان کی تمام CCTV فلم کو مٹا دیتا ہے۔ موربس واپس نیو یارک چلا گیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس اس وقت خدا جیسی طاقت، رفتار، اضطراب اور ایکولوکیشن ہے۔ اس کے ویمپائر چمگادڑ کے ساتھ اسے بلے کی طرح سمجھتے ہیں۔ اپنی خونخواری پر قابو پانے کے لیے وہ اپنے تیار کردہ خون پر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ FBI کے ماہرین سائمن اسٹراڈ اور ال روڈریگز موربس کی ہلاکتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے تعاون کو تلاش کرتے ہیں۔ میلو کو معلوم ہوتا ہے کہ موربس بحال ہو گیا ہے، تاہم وہ ناراض ہو جاتا ہے جب موربس اسے بھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ اسپتال میں داخل بینکرافٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے موربس ایک مردہ طبی نگراں کا سراغ لگاتا ہے جو اس کے خون سے محروم ہے۔ یہ قبول کرتے ہوئے کہ وہ ذہن نشین تھا، وہ گرفتار ہونے اور پکڑے جانے سے پہلے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جیل میں اس سے میلو ملاقات کرتا ہے جو اسے آزاد کرنے کے لیے اپنی کثرت کو استعمال کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ میلو نے اس کے حل کو قبول کر لیا اور حاضرین کو مار ڈالا، موربس اس کا سامنا کرنے کے لیے نکل گیا۔ ایک بے توبہ میلو نے اپنی خونریزی پر اکسائے گئے غلط کاموں کا اعتراف کیا اور موربس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو قبول کرے جیسا کہ اس کے پاس ہے۔ اپنے بہن بھائی کو تکلیف دینے سے گریزاں موربس فرار ہو گیا۔ موربس بینکرافٹ سے اس بات کا احساس دلانے کے لیے کرتا ہے کہ میلو نے ایک اور لیب حاصل کرنے سے پہلے کیا ہے اور میلو کو روکنے اور مارنے کے لیے ویمپائرزم کے خلاف مدافعتی نظام کو فروغ دینا ہے۔ وہ اسی طرح اسے اپنے اوپر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی خونریزی کی مخالفت کرنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اسٹارڈ اور روڈریگز میلو کے حملوں میں سے ایک کی فلم کا پتہ لگاتے ہیں اور موربس کے ویمپائرزم کو پھیلانے پر بھروسہ کرتے ہیں، اسے میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نکولس نے میلو کو دیکھا اور اسے رکنے کی درخواست کی۔ موربس کی طرف نکولس کے ظاہری جھکاؤ سے مشتعل ہو کر میلو زخمی ہو جاتا ہے اور اسے موربس کو فون کرنے کا اختیار دیتا ہے جو نکولس کو بالٹی کو لات مارتے ہوئے دیکھتا ہے، جبکہ میلو بینکرافٹ پر حملہ کرتا ہے۔ موربس بینکرافٹ کے پاس واپس آ جاتا ہے، پھر بھی وہ اس کے بازوؤں میں دھول کاٹتی ہے اور وہ اس کا خون پیتا ہے۔ موربس کا سامنا میلو سے ہوتا ہے اور چمگادڑوں کے ایک ہجوم سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے محدود کر دیں اور کاؤنٹر ایکٹنگ ایجنٹ کو متاثر کریں۔ میلو گزر جاتا ہے اور موربس چمگادڑوں کے ساتھ اترتا ہے، اپنے دوستوں اور کنبا والوں کو غمزدہ کرتا ہے اور ایک ویمپائر کی طرح اپنے طرز زندگی کو اپناتا ہے۔ اس سے ناواقف بینکرافٹ کو خود ایک ویمپائر کے طور پر کسی اور جگہ بحال کیا گیا جس نے موربس کے خون کا ایک قطرہ پیا جب وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ فلم کے وسط اور کریڈٹ کے بعد کے مناظر میں ایڈرین ٹومز کو موربس کی کائنات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ اخذ کرنے کے بعد کہ اس کی نقل و حمل میں اسپائڈر مین شامل تھا، ٹومز موربس کے پاس جاتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ وہ ایک گروپ تشکیل دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کو یقینی بنائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔